بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق مجان الادب کا حمد اللہ تعالی، اللہ کی حمد۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شکرا۔ نستلذ اس کا مصدر ہے استلذاذ، اور اس کا مجرد یعنی جس سے نکلا ہے اس کا ہے وہ لفظ ہے لذت، یعنی یہ لفظ لذت سے یہ بنا ہے مزید فی۔ استلذاذ باب استفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے، باب استفعال کی خاصیت ہے طلب ماخذ، یعنی کسی چیز کو طلب کرنا۔ جیسے کہ لذت ہے تو یہ لذت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لذت حاصل کرنا۔ تو استلذاذ مطلب لذت حاصل کرنا۔ اسی طرح عمل یعمل یعنی کام کرنا، لیکن استعمل یستعمل استعمال مطلب کام طلب کرنا۔ ٹھیک ہے۔ لک الحمد حمدن، تیرے لیے ایسی حمد ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ایسی تعریف نستلذ به ذکرا کہ جس کے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ نستلذ جامع متکلم کا صیغہ ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، لا احصی، احصی احصا یحصی، احصا یحصی احصاء باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گننا، شمار کرنا۔ عدّا یعد اس کا مترادف ہے۔ وَإِن كُنْتُ لَا أُحْصِي، اور اگرچہ میں شمار نہیں کر سکتا، ثناء ولا شکرا، تیری تعریف، تیری ثنا اور نہ ہی تیرا شکر، نہ تیری تعریف و شکر میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کو شمار کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں حمد تیری بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ نستلذ به ذکرا، اس لیے کہ ہمیں تیرے ذکر سے لذت ملتی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے حمد باری تعالیٰ کا، کہ جب آپ حمد باری تعالیٰ کریں اور آپ کو اس میں لذت ملے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لذت نصیب عطا فرمائے۔ لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، پاکیزہ تعریف، تمام پاکیزہ اور اچھی تعریف تیرے ہی لیے ہے جس نے آسمان کو بھر دیا۔ یملأ، ملأ یملأ یعنی بھرنا، یملأ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب، یملأ السماء جو آسمان کو بھر دیتی ہے، وہ اقطارہا، قطر جمع اقطار ہے یعنی کنارہ، وہ اقطارہا یہاں تک کہ اس کے کناروں کو بھی بھر دیتی ہے، والارض اور زمین کو بھی بھر دیتی ہے، اور بر والبحر، بر خشک اور بحر تر، یا سمندر سے مراد تر ہے اور بر سے مراد خشکی ہے، مطلب بری جانور اور بحری جانور یہ مراد ہے۔ تیرے لیے ایسی پاکیزہ حمد ہے جو آسمان اور اس کے کناروں اور زمین اور خشک و تر کو جس نے بھر دیا ہے۔ لک الحمد مقرونا بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ یہاں پر لفظ مقرون، مقرون یہ قرن یقرون سے ہے۔ قرن یقرون مطلب ہوتا ہے ملانا، اسی سے باب افتعال آتا ہے، اقترن یقترن، اقتران ملنا۔ جیسے ہم کبھی اسم اور فعل کی جب تعریف پڑھتے ہیں ہدایت النحو وغیرہ یا دیگر عربی کتابوں میں، تو اس میں یقترن بزمان، الاسم لا یقترن بزمان والفعل یقترن بالزمان، یعنی اسم جو ہوتا ہے وہ زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، اور فعل جو ہوتا ہے زمانے سے ملا ہوتا ہے، تو یہی مقرون ہے، بس یہاں پر جو مقرون ہے وہ مجرد سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو اقتران ہے وہ مزید فی ہے۔ اسی طرح لفظ مقرون کو میں آپ کو یاد کرانے کی کوشش کروں کہ یہ کہاں کہاں آپ کی زندگی میں، آپ کے پڑھائی کے دور میں آیا ہے، لیکن آپ اس میں اور اس میں کوئی کنیکشن نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صرف کی کتاب، اگر کہ کوئی بھی صرف کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، مثلا پنجگن جو ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا معطل کی قسم میں کہ ایک قسم ہے لفیف مفروق اور ایک قسم ہے لفیف مقرون۔ مقرون کی تعریف کیا ہے؟ کہ جب دو حرف علت یکجا ہوں، اور جب دو حرف علت کے درمیان میں کوئی حرف صحیح آ جائے تو وہ مفروق ہے۔ تو مفروق فرق یفرق، فارق فرق یفرق سے ہے، یعنی
فرق کر دینا، درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا، اور قرن یقرون سے مقرون یعنی ملا دینا، تو یہ قرن یقرون سے مقرون یعنی مل جانا، ٹھیک ہے. لک الحمد مقرونا بشکرک دائما، تیرے لیے حمد ہے ہمیشہ تیرے شکر کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ تھوڑا سی سمجھنے کے لیے مشکل ہوگا کہ تیرا بیان، جب ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ شکر ملا ہوتا ہے. تو کیسے شکر ملا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم حمد بیان کرتے ہیں تیری، تو اس پہ ہم یہ فخر نہیں کرتے کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، بلکہ اس پر بھی ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی تیری حمد بیان کرنے کی. یہ یہاں پر مقصد مراد ہے. لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، تیری تعریف، تیری ہی لیے تعریف ہے، اولا شروع میں، اخرا آخر میں. مطلب یہاں مراد کیا ہے؟ اولا دنیا میں اور اخرا یعنی آخرت میں. تیرے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں. ملازمۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی. لازمہ یلازم و ملازمہ باب مفاعلت سے کا صیغہ ہے ملازمہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ مداومہ، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پابندی. تو ملازمت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کی پابندی، اور اسی طرح مداومت الصلاۃ نماز کی پابندی. اسی طرح آتا ہے واظب یواظب، واو الف ذو با، واظب یواظب مواظبہ، حدیث شریف میں بھی آیا ہے. واظب یواظب مواظبہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پابندی. تو اب یہاں پر داومہ اور واظبہ دونوں بالکل ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، لیکن ملازمہ جو ہے بالکل الگ معنی رکھتا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملازمہ کا لفظ استعمال کیوں کیا بجائے مواظبہ کے. تو یہاں پر یہ باریکی میں نے دیکھی لغت میں، تو اس میں بتایا کہ لازمہ یلازم و ملازمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے رافقہ ولم یفارقہ، یعنی کسی چیز کے ساتھ لگ جانا اور اس سے جدا نہ ہونا. کسی چیز کے ساتھ اس طرح سے جڑ جانا، اس کی صحبت اختیار کرنا کہ اس سے کبھی جدا نہ ہونا، یہ لازمہ یلازم ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ لازم الفراش مدتا طویلہ، کہ اس نے ایک لمبی مدت تک بستر پر پڑا رہا. یعنی جو بیمار ہو جاتا ہے، بیڈ ریسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو بیڈ ریسٹ ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل بستر کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ لازمہ یلازم سے مراد وہ پابندی ہے جو ایک لمحے کے لیے نہ چھوٹے. اس کے علاوہ واظب یواظب کا جب میں نے معنی دیکھا تو اس میں یہ ملا واظب الامر یواظب، مطلب کیا؟ یواظب علی حضور الدرس. یا مثال جو دی ہے کہ سبق میں حاضر ہونے پر پابندی کرنا، یعنی درس میں حاضر ہونے کی پابندی کرنا. آپ تو جانتے ہیں کہ درس جب ہوتا ہے تبھی انسان اس کی پابندی کرتا ہے. جس دن چھٹی رہتی ہے کوئی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پابندی ہو گئی. لیکن جس دن چھٹی ہے اس دن کوئی جاتا نہیں ہے، یا جس وقت درس نہیں ہے اس وقت کوئی اسکول میں جاتا نہیں ہے یا مدرسے میں نہیں جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر واظبہ یواظب سے مراد وہ پابندی ہے کہ جس چیز کی پابندی کی جا رہی ہے اگر وہ ہو تب تو ہم اس کی پابندی کریں گے، اگر وہ نہیں ہو تو پابندی نہیں ہے. لیکن ملازمہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیز جس کی ہم پابندی کر رہے ہیں وہ جب ہو تب تو اس وقت حاضر ہونا ہے، جب وہ نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ حاضر ہونا ہے. مثال کے طور پر نماز، یہاں پر نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا، تو نماز کے لیے لفظ یہ استعمال اسی لیے ہوا ہے کہ جس طرح ایک بیمار اپنے بسترے کو نہیں چھوڑتا ہے ایک لمبی مدت تک، اسی طرح نمازی بھی نماز کو کسی لمحہ اپنے ذہن اور اپنی فکر اور دماغ سے خالی نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ سوچو گے کہ نماز کی پابندی کا حکم ہے، لیکن یہ تو مراد نہیں ہے کہ ملازمہ یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے، ہمیشہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگلی نماز کو بھول جاؤ، بلکہ اگلی نماز کی فکر آپ کے ذہن میں رہے. اسی طرح جب اگلی پڑھ لو تو اس کے بعد والی نماز کی فکر آپ کے ذہن میں رہے. اسی کو کہتے ہیں ملازمت الصلاۃ، کہ بندے کو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو. تو یہ فرق تھا ملازمہ اور مواظبہ میں. نماز کی پابندی. ذکر ابو بکر الصلاۃ یوما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا تو آپ نے کہا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا من النار. جس نے اس کی پابندی کی، حافظ علیہا، جس نے اس کی
پابندی کی. یہاں پر مراد کیا ہے پابندی سے؟ کہ جس وقت اذان ہو یا جب اس کا وقت ہو اس وقت وہاں پر وہ حاضر ہو جائے. تو جس نے اس کی پابندی کی کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتا من النار، اس کے لیے نور ہے اور دلیل ہے اور جہنم سے نجات ہے. اب یہاں پر دیکھیے نور ہے، دلیل ہے، جہنم سے نجات ہے. تو اس کا مطلب میں سمجھا دوں. مثال کے طور پر بطور علی سبیل مثال کہ ہم مرنے کے بعد جب بروز قیامت حاضر ہوں گے تو اس وقت اگر ہماری نماز کا معاملہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ نماز کے حوالے سے بروز قیامت سب سے پہلا سوال ہوگا. تو فرمایا کہ یہاں جب ہم نماز، اگر ہمارے نماز کا معاملہ اچھا ہوگا تو ہم ظاہر سی بات ہے جنت جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم بروز قیامت حاضر ہوں گے اس زمین پر، تو جب بروز قیامت ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے نماز کا معاملہ اگر بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا، تو ہمیں جنت کی طرف جانا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جنت کی طرف جانے کے لیے ہمیں راستہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے وہ راستہ گویا بالکل اندھیرے میں ہوگا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت اگر ہمارے نماز کا معاملہ صحیح ہوگا تو وہ نماز ہمارے لیے نور بن جائے گی، اور اسی نور کو دیکھتے ہوئے ہم جنت کی طرف راستہ طے کریں گے. وہ برہانن، جب ہم راستہ طے کر لیں گے اور جب جنت کی طرف پہنچیں گے تو وہاں پر رضوان جنت، خازن جنت موجود ہوں گے. تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ ہم جنت تک آ تو گئے، لیکن اب خازن جنت جو ہے ہمیں اسی وقت لیں گے جب ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس ہوگا. تو اس وقت ہمارے لیے یہی نماز برہانن، سارت صلاتنا برہانن، یہ نماز ہمارے لیے دلیل بن جائے گی. اور جیسے ہی ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو جنت میں ایک بار داخل ہو گیا دوبارہ وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. لہٰذا اسی نماز کے ذریعے جو ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں، نجات من النار، اب وہ جہنم سے ہمارے لیے آزادی کا پروانہ بھی بن گئی. وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو، عامل جمع عمال، گورنر، یہاں پر مراد گورنر ہے، ورنہ عامل مطلب لیبر کو بھی کہتے ہیں، جو مزدوری کا کام کرتے ہیں اسے بھی عامل، اس کی جمع عمال آتی ہے، لیکن یہاں مراد عمال سے مراد گورنر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر سے کہا، اپنے گورنر کو خط لکھا اور کہا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سب سے اہم کاموں میں میرے نزدیک نماز ہے. یعنی میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، یعنی نماز کے علاوہ تمہارے نزدیک کوئی بھی کام اہم نہیں ہے، اس کو مت چھوڑنا. من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. ومن ضیعها، اور جس نے اس کو ضائع کیا یعنی اس کو چھوڑ دیا، فهو لما سواها اضیع، تو وہ نماز کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہیں اس کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے. ضاع یضیع سے اضیع، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ضاع یضیع سے اضیع اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اگر کسی نے من ضیعها، اگر جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فهو لما سواها، تو وہ نماز کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں اضیع اس کو چھوڑنے والا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، فجر کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے بشارت یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا ہم نے تمہارے لیے رکھ لیا ہے. بلکہ فرمایا حدیث میں کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ تم کو اس میں ملے گا. فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی 2 سنتیں، تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ اس میں ثواب ہے اور تمہارے لیے نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے. تو اگر ہم ساری نمازیں پڑھیں تو سوچئے کتنا ہوگا. تو یہاں پر ایک چیز جو لغوی اعتبار سے وہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے حفیظہ اور حافظہ، یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ لفظ حفیظہ جو استعمال ہوا ہے اور حافظہ جو استعمال ہوا ہے تو اس میں فرق کیا ہے. تو میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو اس میں مجھے ملا کہ حفظ الشیء حرسہ اے عنی بھی، عنا یا عنا بھی، عنا یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ کسی چیز کا اہتمام کرنا. یہاں پر حفظ الشیء اس کا مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں نماز کے ساتھ اس کا مراد ہوگا العنایۃ بہا،
یعنی نماز کا اہتمام کرنا. تو حفیظ من حفیظہا یعنی جس نے اس کا اہتمام کیا، وضو کیا، اس کے لیے طہارت کی، صفائی کا اہتمام کیا، نماز مسجد جانے کے لیے اہتمام کیا، یہ اہتمام ہو گیا. اور حافظہ کا مطلب کیا ہے؟ واظب و داوم علیہ. ڈکشنری میں دیا ہے کہ جس نے اس کی پابندی کی. تو جو معنی جس نے وقت جب ہو جائے تو اس وقت کی اس کی پابندی کرے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ علی. لیکن جس کے ذہن سے بھی نماز کا وقت نہ نکلے، یعنی اگلی نماز کے بارے میں وہ متفکر ہو، اس کو ملازمت الصلاۃ کہتے ہیں. اور جو نماز کے وقت پہ، بالکل نماز کے وقت پہ اگر نماز ادا کرنے پہنچ جاتا ہے تو اسے محافظہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نماز کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اس کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس کو حافظہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ مراد ہے. یہ لغوی اعتبار سے میں نے فروق بتا دیے، یہ بہت اہم چیز تھی. اس کے بعد میں آپ کو ایک بنیادی چیز میں بتاؤں. جو کتاب کا دو مقصد ہے یہاں پر. دو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر نحو صرف آپ کے اچھے ہوں، ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے آپ مضبوط ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے نصیحتیں بھی بہت ہیں، اس سے بھی نصیحتیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام متولی شعراوی فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ نماز سے یہ مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے. دوسری ایک بات انہوں نے بہت زبردست بتائی نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ آپ نے بہت اہم چیز فرمائی نماز کے حوالے سے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت. آپ نے فرمایا کہ کلمہ شہادت زندگی میں صرف ایک بار بولنا ہے اسلام میں داخل ہونے کے، اس کے بعد اس کو نہ بھی بولا جائے تو کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ اس وقت دینی ہے جب آپ کے پاس مال ہو اتنا کہ جسے آپ صاحب نصاب قرار دے دیجیے، تبھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. حج اسی وقت آپ پر فرض ہے جب کہ آپ مالک نصاب ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو مالی اعتبار سے. یہاں بتا دیا کہ نماز حج جو ہے یہ اسی وقت کر سکتے ہیں، اسی وقت آپ پر فرض ہوتا ہے جب آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. اسی طرح چوتھا جو رکن ہے وہ ہے روزہ. روزہ بھی اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کی استطاعت رکھتے ہوں. اگر آپ بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں جس سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ ساقط، ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں. اور اسی طرح اگر آپ مسافر ہیں تو تب بھی آپ کے لیے روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن نماز کے حوالے سے آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اگر جسم میں جان ہے اور سانسیں چل رہی ہیں تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. کوئی عذر ایسا نہیں بتا سکتے آپ جس میں یہ ہو کہ نماز ساقط ہو گئی ہے. نماز روک دی جاتی ہے، جیسے حائضہ ہے تو اس سے نماز رک جاتی ہے وہ بعد میں، لیکن پڑھے گی ضرور، ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو یہ نماز کا معاملہ ہے کہ نماز بالکل ایک وقت کے لیے نہیں چھوڑی گئی، یہ اس کی اہمیت ہے. دوسری یہ مثال بہت اچھی سمجھانے کے لیے نماز کی پابندی کے لیے کہ کوئی بھی انسان جو اپنے ہاتھ سے اپنا کسی پروڈکٹ کو بناتا ہے، تو مثال کے طور پر کسی نے اپنا موبائل بنایا، تو موبائل بنانے کے بعد اگر اس موبائل کو جب وہ پہلی مرتبہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں نے بنا دیا، کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی ہیں. تو اگر دن میں 4 سے 5 مرتبہ اگر اس کے سامنے وہ موبائل رکھا جائے تاکہ وہ اس میں کریکشن کر لے، ٹھیک ہے، اس میں کریکٹ کر لے جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو مسٹیکس ہیں، تو اگر اس سے 4 سے 5 مرتبہ اگر دن میں وہ دیکھتا ہے تو بتائیے کیا اس موبائل میں کوئی خامی بچ جائے گی؟ کوئی خامیاں رہ جائے گی؟ کوئی خامی نہیں رہ جائے گی. بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروڈکٹ بنایا جسے انسان کہتے ہیں، یعنی ہم اس کے بندے ہیں. تو اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اس خالق، اس صانع، اس بنانے والے کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو بتائیے ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں کوئی خرابی، کیا کوئی خامی رہ جائے گی؟ نہیں رہ جائے گی. یہ ہے نماز کی فضیلت.
آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔